من ٹھار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، پیارے کی آمد، پیارے کی آمد، سوہنے کی آمد، سوہنے کی آمد، سوہنے کی آمد، نعرہ رسالت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا یہ مہینہ ہے، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ چند نظر آ گیا ہے۔ تو بزرگوں نے ایک عمل لکھا ہے کہ جو بندہ ربیع نور شریف دی پہلی رات تو لے کے 12 تک اس عمل نو کرے گا، اس نو کیا ملے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ جواہر غیبی میں ہے کہ اس مہینہ میں 12 روز تک روح مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ اس نماز کا بھیجتے رہیں، کیونکہ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان رکعتوں کا ثواب ہدیہ روح اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے۔ وہ نماز کون سی ہے؟ وہ کون سی رکعتیں ہیں؟ توجہ کیجیے گا، اور وہ 20 رکعت ہیں۔ ہر رکعت میں 21 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ توجہ سے ہر رکعت میں 21 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ اور آگے فرمایا اگر روز مرہ 12 دن تک توفیق نہ ہو تو دوسری تاریخ اور 12ویں تاریخ کو ضروری ہے کہ 20 رکعت یہ پڑھیں، اور پڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح فتو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجیں کہ اس نماز کے پڑھنے والوں کو روح فدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی بشارت دی ہے۔ یعنی جو بندہ یہ 20 رکعت یکم ربیع نور شریف سے لے کر 12 ربیع نور شریف تک پڑھے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ سورۃ فاتح شریف کے بعد سورۃ اخلاص شریف 21 مرتبہ پڑھے، ہر رکعت میں 21 بار پڑھے۔ جب پڑھنے کے بعد 20 رکعت جس وقت مکمل یہ نماز پڑھ لی تو اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیہ بھیجیں، اور پھر خواب میں سرکار مدینہ جس نے پڑھا ہے، امام جوہری غیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اس نماز کو پڑھا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیدار بھی کرایا ہے اور جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ اور ایک کتاب الاوراد میں لکھا ہے کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آوے اس رات کو 16 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلے 20 کا ذکر ہے، اب دوسری روایت میں 16 کا ذکر ہے کہ 16 پڑھے، 20 بھی پڑھی۔ ان کا یہ طریقہ ہے۔ اب جو 16 پڑھنے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ جو بزرگوں نے لکھا ہے، صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ 16 نفل پڑھے 2 کی نیت سے، یعنی 2 کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 بار پڑھے۔ جب نماز مکمل کر لی، جب کل نفل 16 نفل پڑھ لی 2 کر کے، تو پھر فرمایا کہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اور اس درود کو 12 روز تک پڑھے، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا، مگر بعد نماز عشاء کی اس کو پڑھا کرے
اور باوضو سویا کرے۔ تو کتاب المشائخ میں لکھا ہے کہ جس وقت یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اب تیسری روایت جو ہے، پہلے 20 یہ بھی پڑھی، پھر 16 یہ بھی پڑھی، طریقے مختلف ہیں۔ اب جو تیسری روایت ہے، کتاب المشائخ میں لکھا ہے کہ جب چاند ربیع الاول کا نظر آئے، اسی شب سے تمام مہینے تک یہ درود شریف ہمیشہ 1025 بار بعد نماز عشاء کی جو پڑھے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس درود شریف کو ربیع الاول میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ضرور دیکھے گا۔ تو درود پاک کی کثرت کیجیے اس ماہ مقدس میں۔ اب ہم نے یہ 3 روایتیں پڑھی ہیں۔ پہلی روایت میں کہ صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین، بزرگان دین، ان کا یہ معمول تھا کہ جب ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا تو وہ کیا کرتے تھے، 20 رکعت یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک پڑھتے تھے، 20 رکعت۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 21 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھتے تھے، اور اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہدیہ پیش کرتے تھے۔ اور پھر کیا بزرگ فرماتی ہیں، بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور سرکار پاک نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ اب دوسری روایت جو تھی اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے ہدیہ پیش کرنا ہے، فرمایا کہ 16 نفل پڑھنی ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ صرف سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ اور جس وقت 16 نفل مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ بالکل آسان سا ہے اور مختصر سا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا کہ اس درود پاک کو بکثرت پڑھتے رہیں۔ 16 نفل جو ہیں یہ ایک رات پڑھ لیں، لیکن درود پاک کا یہ معمول بنا لیں کہ نماز عشاء کے بعد 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور باوضو سو جائیں، اور انشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہوگا۔ اور تیسری روایت جو کتاب المشائخ میں بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ہر روز 1025 بار درود پاک کو پڑھیں۔ یہ بھی آسان سا درود پاک ہے، کہ نفل نہیں پڑھ سکتے تو یہ درود پاک کی کثرت کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا کہ اسی کتاب میں آگے لکھا ہوا ہے کہ ہم 1025 مرتبہ ہر رات کو پڑھیں، جو اگر ربیع النور شریف میں، ربیع الاول شریف میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ہدیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو ہم ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو ویسے بھی ہمارے لیے یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر عشاقان رسول خوشیاں منا دینے، اور جتنیاں عیداں ملیاں اسی ماہ مقدس سے صدقے ملیاں، سوائے شیطان تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر غلام، ہر عاشق اس ماہ مقدس کے اندر خوشیاں مناندا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دے نعرے لگاندا ہے، سرکار کی آمد، من ٹھار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد،
مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ رسالت،